شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں شب عاشور امام علی مقام نے تمام ساتھیوں کو سلا دیا، تمام خیموں میں دیے گل ہو گئے، مگر ایک خیمہ ہے جس سے نور پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتا ہے تجسس ہوا، تردد ہوا، یہ خیمہ کس کا ہے، یہ کون ہے جو نور علی نور ہے، روشنی پھوٹ پھوٹ کے خیمے سے باہر آ رہی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ جعفر بن سلیمان کہتا ہے میں نے خیمے میں جھانک کے دیکھا، دو ہی چیزیں ہیں، ایک امام علی مقام ہے، دوسرا اللہ کا قرآن ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ امام علی مقام ہے، دوسرا قرآن ہے، اور آپس میں ہم کلام ہے، اور میرا امام ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں، ابرو پہ بل نہ آئے، وہ صبر دے الہی، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں، ابرو پہ بل، دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، صبتے رسول نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، صبتے رسول نے دامن میں اپنے بھر لیے، صبر و رضا کے پھول۔ امام علی مقام کے نام پہ نیازیں پکانے والوں، شہدائے کربلا کانفرنس سجانے والوں، ان کے نام کی نیازیں دینا تمہاری نیاز مندی ہے، غلامی ہے، مبارک ہو۔ ان کے نام پہ محفل سجانا، ذکر خیر کرنا یقیناً سنت اللہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں ایک حسینی پیغام دینے لگا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں کتنا تلاوت قرآن ہے، وہ امام علی مقام جان پہ بنی ہوئی ہے، یقین ہو گیا شہادت اسی مقام پہ ہونی ہے، لیکن شہادت سے پہلے اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب شہید کر دیے گئے، دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے، جب افق کے بازاروں سے وہ سر گزر رہا گئے، اس سر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، ام حسبت ان اصحاب القہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔
شہادت سے پہلے بھی تلاوت قرآن ہے، شہادت کے بعد بھی تلاوت قرآن ہے۔ میرے حسین نے بتا دیا لوگوں، ہم تو آسانی میں بھی قرآن پڑھتے گئے، مشکل میں بھی قرآن پڑھتے گئے، ابتلا میں بھی قرآن پڑھتے گئے، آزمائش میں بھی قرآن پڑھتے گئے، شہادت سے پہلے بھی قرآن پڑھتے ہیں، شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ مقام حسین کے ساتھ پیغام حسین بھی ضروری ہے۔